لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من لعنتنا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وقوله الحق في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني نظرت لك ما في بطني محرورا. صلوات محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، خالق کائنات کی مستند کتاب، محکم کتاب قرآن مجید میں ایک ماں کی دعا، ایک ماں کی نظم، کہ جس میں ایک ماں کے الفاظ ہیں: رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا. پروردگار عالم، جو کچھ میرے شکم میں ہے وہ میں نظر کرتی ہوں تیری خدمت کے لیے. ظاہر ہے کہ ایک ماں کا ذکر اور قرآن کے حوالے سے پھر ایک ماں نظر مانگتی ہے. یقیناً ماں ایک لفظ ایسا ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں، نہ اس کا کوئی بدل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے. ماں خود ایک لفظ، خود اس میں ایک انس ہے. اور ماں، واقع ماں کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہا جائے کہ خالق کائنات نے انسان کو خلق کیا، پیدا کیا، مگر وسیلہ ماں کو بنایا. خالق ہے، بنانے والا، رازق اللہ ہے، مگر بچے کو رزق کا وسیلہ ماں کو بنایا. تو لہذا ماں کی مثال کوئی دنیا میں نہیں ملتی ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ خالق کائنات کا حبیب اگر ماں سے زیادہ اچھا کوئی لفظ ہوتا اور ماں سے زیادہ کوئی اچھا مقام ہوتا تو نبی پاک اپنی بیٹی کو وہی الفاظ سے نوازتے. نبی کا یہ کہنا، اپنی بیٹی کے لیے لفظ کا استعمال کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ اس سے اچھا کوئی لفظ نہیں ہے. اور نبی کے علاوہ پھر خدا کو دیکھیے کہ خدا کو جب اپنی محبت لوگوں کو دکھانا ہوئی کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں، تو اسے اپنی محبت کے لیے بھی کوئی مثال نظر نہ آئی. خالق کائنات کو اپنی محبت کے دکھانے کے لیے کہ میں کتنی اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، کوئی مثال نظر نہ آئی. اس نے بھی اگر مثال دی تو ماں کے ذریعے سے ہے کہ جتنی 70 ماؤں کی محبت ہے اتنی اکیلا خدا تم سے محبت کرتا ہے. صلوات بھیج محمد وآل محمد. تو اسے کہتے ہیں ماں، کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے. اور ماں ہمارا ایک فیوچر ہوتی ہے، ماں ہی ہمارا مستقبل ہوتی ہے. یعنی ماں جیسی ہوتی ہے ویسے اس کے بچوں کا فیوچر ہوتا ہے. کیونکہ آج ایک حوالہ اور بھی اسی طرح کا ہے کہ آج ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی ولادت، آپ کی شہادت کی آج گویا تاریخ 25 شوال. وہاں بھی ایک ماں کا مسئلہ کہ ماں بچے کے لیے کیا ہے، ایک فیوچر ہوتی ہے. یعنی جیسی ماں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر بچے کی ماں ہر ماں نہیں بن سکتی ہے. جیسے بچے ہوں گے اسی اعتبار سے اللہ ان کے ماں کا انتخاب کرتا ہے. یعنی کہا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ جناب ہم چھٹے امام کے حوالے سے کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے، اور بہرحال مسلمان کو فخر بھی ہونا چاہیے
لیکن فخر کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ چھٹے امام کے حوالے سے جو ماں کا سلسلہ ملتا ہے وہ ملتا ہے جناب ام فروا۔ جناب ام فروا آپ کی والدہ ہیں۔ دیکھیے ماں کو سمجھیے کہ ماں کے ہاتھوں میں بچوں کا فیوچر۔ تو امام صادق علیہ السلام کی والدہ کون ہیں؟ جناب ام فروا۔ اور جناب ام فروا جو ہے وہ بیٹی ہیں جناب قاسم کی، اور جناب قاسم بیٹے ہیں محمد کے، اور محمد بیٹے ہیں ابی بکر یعنی خلیفہ اول۔ اس پر ظاہر ہے کہ مسلمان بیان کرتے ہیں اور کرنے کا حق ہے کہ گویا چھٹے امام کا جو سلسلہ ہے وہ جا کر کہاں ملتا ہے؟ حضرت ابوبکر سے، ٹھیک ہے، ننیحالی رشتہ جا کر ملتا ہے۔ لیکن بات یہ آتی ہے کہ جو ایک اعتراض جہاں کیا جاتا ہے کہ جب امام صادق کا ننیحالی سلسلہ جو وہاں ملتا ہے تو جب نواسے کو تسلیم کر رہے ہیں تو نانا کو تسلیم کرنے میں کیا بات ہے؟ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ دیکھیے سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں نانا کو تسلیم کر رہے ہیں وہ نواسے کو تسلیم کرنے میں کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے۔ لیکن معیار ماں کیا ہے؟ اولاد کے لیے معیار کیا ہے؟ ماں۔ سوال یہ ہے کہ کس کی اب نواسے ہیں؟ حضرت قاسم کے۔ قاسم کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت محمد ابن ابی بکر کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کس کو مانتا نہ مانتا اس کو چھوڑیے، ہمیں دیکھنا ہے حضرت محمد ابن ابی بکر۔ یہ الفاظ کو یوں کہہ دوں کہ ذرا محمد ابن ابی بکر کی کنڈلی ذرا کھول کر دیکھیے کہ ان کا اپنا نظریہ کیا تھا۔ جو نظریہ حضرت محمد ابن ابی بکر کا تھا اسی نظریے کو تسلیم کر لیجئے، اسی نظریے پہ قائم ہو جائیے، کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ ہمیں نظریہ دیکھنا کس کا؟ جس کے نواسے ہیں وہ ہیں حضرت محمد ابن ابی بکر۔ حضرت محمد ابن ابی بکر کا نظریہ کیا ہے؟ اب اس نظریے کو ذرا تشخیص کریے، اس نظریے کو ذرا سمجھیے کہ نظریہ کیا تھا۔ کیونکہ کون حضرت محمد ابن ابی بکر؟ جس وقت ان کا انتقال ہو جاتا ہے حضرت ابو بکر کا، ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسما آپ کی زوجہ ہیں، اسما بنت امیس، یادہ یہ زوجیت میں آ جاتی ہے مولا کائنات کی، مولا کائنات کی زوجیت میں یہ ساتھ آ جاتے ہیں حضرت محمد ابن ابی بکر، اور یہ پرورش پاتے ہیں مولا کائنات کے ساتھ، مولا کائنات کی کفالت میں۔ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، آغوش جو ہے بڑی اہم ہوا کرتی ہے، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہو یا وہ باپ کی طرف سے ہو۔ یہاں پر محمد ابن ابی بکر کی تربیت کی ہے مولا کائنات نے، یعنی مولا کائنات پال رہے ہیں، اور ایسی تربیت کی ہے، اور تربیت کو بھی ایسے قبول کیا ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ میرا رشتہ محمد ابن ابی بکر سے ایسا ہے جیسا ابو ذر کا نبی کے ساتھ تھا، جیسا ابو ذر کا نبی کے ساتھ تھا۔ اور محمد یعنی گویا میرا بیٹا ہے، یعنی صلب سے کس کے ہے؟ حضرت ابو بکر کے، مگر بیٹا میرا ہے۔ تو تربیت کا اثر یہ ہوا کہ کس منزل پر ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ حضرت محمد ابن ابی بکر کا نظریہ کیا تھا، ان کے خیالات کیا تھے۔ تو جب یہ تربیت پائی اور یہاں آئے تو وہ مولا کائنات کی خدمت میں آتے۔ بڑا عجیب جملہ ہے واقعا کہنے کو، تو مولا کائنات کی خدمت میں یا علی میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ محمد کس بات کی بیعت کرنا چاہتے ہو؟ تم نے تو بیعت کر لی ہے کہ یا علی میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، کہ یعنی جس کی بیعت کا حق ہے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ جو اب تک خلافت تھی اس خلافت کا تعلق نبی سے نہیں ہے، جو تعلق نبی سے ہے اس خلافت کی بیعت کر رہا ہوں، اور وہ خلیفہ کیوں ہیں؟ خلیفہ برحق آپ ہے۔ ایک نظریہ۔ اب اس کے بعد آئیے، اس کے بعد جب معاملات آتے آگے، جب آگے معاملے بڑھتے ہیں تو ایک جنگ واقع ہوتی ہے جسے جنگ جمل کا نام دیا جاتا ہے۔ کون ہے جنگ جمل میں؟ ادھر سے مولا کائنات اور ادھر سے حضرت عائشہ۔ حضرت محمد ابن ابی بکر جنگ جمل میں مولا کائنات کی طرف تھے، اور ادھر بتا رہا ہے مولا کائنات کی طرف آنا بتا رہا ہے کہ علی حق پر ہے اور مد مقابل حق پر نہیں ہے۔ تو آئیے محمد ابن ابی بکر کا نظریہ دیکھیں کیا ہے۔ یعنی پہلا نظریہ بھی سامنے آ گیا۔ اس کے بعد جنگ واقع ہوتی ہے، جنگ صفین۔ جنگ صفین میں بھی آپ علی کے ساتھ ہیں، یعنی آپ نے واضح کر دیا کہ جہاں حق ہے وہاں محمد ہے، اور حق کس کے ساتھ ہے؟ وہ علی کے ساتھ ہے۔
تو دونوں جنگوں میں اظہار ہو گیا۔ اب اس کے بعد رضوان گرامی اب آئیے، بات تسلیم کی ہوتی ہے نا، اسی جنگ جمل کے بعد اور جنگ صفین کے بعد مولا کائنات نے کیا ہے آپ کو مصر کا گورنر بنایا، تاریخ ہے چھٹے امام کے حوالے سے، آپ کو گورنر بنایا۔ اور جب گورنر بنایا تو امیر شام جس کو کہا جاتا ہے معاویہ نے آپ کو یعنی کیا ہے شہید کرایا، اور شہید بھی ایسے نہیں، آپ کے جسم کو گدھے کی کھال میں رکھا گیا، آگ لگائی گئی، جلایا گیا، جس کے بعد حضرت عائشہ نے کباب کھانا چھوڑ دیا تھا بھائی کے غم میں۔ یہ حال ہے، آئیے نظریہ دیکھیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایسے باپ جو حضرت محمد ابن ابی بکر، ان کی بیٹی یعنی اب بیٹے کا نام ہے قاسم اور ان کی بیٹی کا نام ہے ام فروا، اور ام فروا کس کی والدہ ہیں؟ ہمارے چھٹے امام کی۔ تو ماں کا معاملہ بالکل واضح طور پر آتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچہ یعنی ہر ماں جو ہے وہ ہر بچے کی ماں نہیں بنتی۔ لہذا امامت کا ایک سلسلہ تو کتنی پاک و پاکیزہ، نسب پاک و پاکیزہ ہے، ماں جو ہے پاک و پاکیزہ ہے۔ اور اگر اس سے بھی جب بہرحال وقت چلا جائے گا، کیونکہ تاریخ جو ہے وہ ماں کے اعتبار سے خود اسما کی بھی اگر تاریخ پیش کی جائے کہ خود اسما بنت عمیس جو ہے وہ ایک ان کا اپنا معیار ہے۔ خیر، یہ ہے ہمارے امام چھٹے امام کا سلسلہ جو کہا جاتا ہے، جو دونوں سلسلے سے یہ آ گیا ماں کا سلسلہ اور باپ کا سلسلہ بہرحال آپ کی خدمت عالیہ میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ماں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ماں ہے کیا۔ آئیے ایک صلوات بھیجیں محمد امام۔ آئیے اب ماں کے سلسلے سے بات کیا کہ کس نے نظر مانی ہے؟ ایک خاتون نے نظر مانی۔ کب مانی نظر؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب عمران کی زوجہ جن کا نام حنا، قرآن نے بہرحال یہ ذکر کیا ہے، تو جناب حنا جو والدہ جناب مریم یعنی جناب مریم کی والدہ حنا جو آپ کے والد ہیں جناب عمران، آپ کی عمر کافی ہو چکی، دو بہنیں جو تاریخ جو ہے بہنوں کا ذکر کرتی ہے، دو بہنیں اچھی خاصی ایج ہو چکی، ایک جناب زکریا کی زوجہ اور ایک جناب حنا کی زوجہ، یہ دونوں سگی بہنیں، ایک روایت میں دونوں سگی بہن قرار دیا گیا۔ یہ دونوں ایک کافی عمر کو پہنچ گئیں اور ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، یعنی گویا جسے آج کے زمانے کے بانج یعنی ان کے اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جناب حنا اپنے صحن خانہ میں بیٹھی، صحن خانہ میں دیکھا ایک درخت ہے، درخت کے اوپر دو پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں کو ذرا یہ پہچانے کہ ماں کیا ہے۔ ماں وہ ذات کا نام ہے کہ ماں زندہ یعنی پیدا ہونے سے بھی پہلے نظر مانتی ہے تاکہ پیدا ہو جائے، اور جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو نظر مانتی ہے ان کی زندگی کی ضمانت کے لیے۔ یعنی یہ ماں ہے جو ماں کے اندر اتنے محبت کے جذبات پائے جاتے ہیں جو انسان ماں کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کوئی اولاد نہیں تھی، درخت پر دو پرندے بیٹھے تھے، ایک پرندہ اپنے بچے کو جو ہے وہ دانا چگا رہا تھا، دانا دے رہا تھا اس کے منہ میں۔ اب جناب حنا نے دیکھا کہ بچے ایک پرندہ جو ہے اپنے بچے کو کیا ہے یعنی دانا دے رہا ہے، تو ان کے دل میں محبت آئی اولاد کی۔ اور ایک فطری بات ہے کہ عورت کے دل میں اولاد کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اور ہر عورت فطری اعتبار سے چاہتی ہے کہ اس کے یعنی وہ صاحب اولاد ہو جائے، ایک فطری تقاضا ہے یہ۔ اب جناب حنا جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا چگا رہا ہے تو ایک مرتبہ ان کے دل میں یعنی محبت اولاد پیدا ہوئی اور جذبہ پیدا ہوا، کہنے لگی پروردگار عالم تو نے جب پرندوں کو بے اولاد نہ رکھا، مانگنے کا سلیقہ واقعی قرآن سے لیں، یعنی کیا سلیقہ آپ نے استعمال کیا ہے، اے خالق کائنات جب تو نے پرندوں کو بے اولاد نہ رکھا تو ہم تو تیرے انسان ہیں، ہم تو تیرے بندے ہیں، کیا تو ہمیں بے اولاد رکھے گا؟ یعنی تو ہمیں اولاد عطا فرما، تو جب پرندوں کو بے اولاد نہیں رکھتا تو ہمیں اولاد عطا فرما۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی، اللہ نے دعا سن لی، اس لیے کہ جملے بتا رہے ہیں جو آیت کے ہیں، انی نظرت رب انی نظرت لکا، یعنی میں نظر مانتی ہوں کس کی؟ ما فی بطنی محررہ، یعنی اس بچے کے لیے نظر آئی جو میرے شکم میں ہے، اس کو تیری خدمت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ بات کا ہے اور پہلے اللہ سے دعا کی ہے، اور جب اللہ سے دعا کی تو تاریخ یہ کہتے ہیں قرآن کے حوالے سے بہرحال یہ ملتا ہے کہ ان کو آثار حمل ظاہر ہوئے،
اور اس کے بعد جو ہے جناب عمران کا بھی انتقال ہو گیا. یعنی اس وقت جناب عمران نہیں تھے جب آپ جو ہے وہ پیدا ہوئی، یعنی جناب مریم. اب اس صورت میں جب آپ کو آثار حمل ظاہر ہوئے، اس وقت آپ نے جملہ کہا جو آیت قرآنی بن گیا. یعنی اس سے پہلے دعا قبول ہو چکی ہے. جب دعا قبول ہوئی تو اللہ سے کیا کہا؟ اے میرے پروردگار، میں یہ نظر مانتی ہوں تیرے لیے، تیری خدمت کے لیے، کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے وہ تیری خدمت کے لیے ہے. اب ظاہر ہے کہ جب خدمت کی منت مان لی تو ہوتا کیا ہے؟ اس وقت خدمت کیا تھی؟ خدمت یہ تھی کہ اس وقت جو ہے بیت المقدس جو تھا، یعنی اس میں خدمت کرنی تھی. تو ایسی جگہوں پر خدمت کون کرے؟ دیکھیں نظریہ دیکھیے نا، خدمت کون کرے؟ ایسی صورت میں خدمت کرے گا لڑکا. تو اب جب یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے وہ تیری خدمت کے لیے عطا کروں گی، تیری تاکہ خدمت کرے، بیت المقدس کی خدمت کرے. اب وہ وقت آتا ہے کہ جناب مریم جناب حنا کے یہاں ولادت ہو جاتی ہے. اور جب ولادت ہوئی تو جناب حنا نے کہا کہ پروردگار، میں نے تو تجھ سے مانگا تھا کہ تیرے دین، تیرے بیت المقدس کی خدمت کرے، وہاں پر نوکری کرے. اب یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب اسے میں کیسے چھوڑوں؟ اس لیے کہ وہاں کام تو لڑکے کا ہے اور یہ ہے لڑکی. آواز پروردگار آئی، حنا ہم جانتے ہیں نا کہ کیا ہے، یعنی تم ہی نہیں جانتی، ہم بھی جانتے ہیں. تم اپنی نظر کو پورا کرو. ایک ماں ہے نا، ماں کا دل ہے، نظر کو پورا کرو. جناب حنا جناب مریم کو، چھوٹی سی مریم لے کر چلی. اب جب وہاں پہنچی ہے تو یہودی ہے جناب زکریا، بہرحال ان کو استاد ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، لیکن باقی جو آپ کے شاگرد ہیں وہ وہاں پر موجود ہے. جیسے ہی جناب حنا جناب مریم کو لپیٹ کر کے لے کر چلی، اب وہاں پہنچی تو یہودیوں نے انکار کر دیا کہ اس بچی کو یہاں نہیں رکھا جائے گا، اس لیے کہ یہاں بچی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں جو ہے لڑکے کی ضرورت ہوا کرتی ہے خدمت کے لیے. یہ بچی کیا خدمت کرے گی؟ یہاں نظریہ بدلا. اب حکم ہوا اللہ کا، مریم حنا ذرا اس بچی کا چہرہ تو دکھا دو انہیں. جناب حنا نے بچی کا جناب مریم کے چہرے سے یعنی کپڑے کو ہٹایا. اب جیسے ہی کپڑے سے کپڑا ہٹا، اب جو ان یہودیوں نے دیکھا، اب جو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہنے لگے ہم اس کو اپنی کفارت میں لینا چاہتے ہیں، ہم اس کو اپنی کفارت میں لینا چاہتے ہیں. میں کہوں گا یہودیوں وجہ کیا ہے؟ ابھی جب تک کپڑا چہرے پر نظر آ رہا تھا تم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جیسے ہی پردہ ہٹا، جیسے ہی یہاں سے چہرے سے کپڑا ہٹا، فوراً کہہ رہے ہو ہم کفارت میں لینے کو تیار ہے. سب میں جھگڑا ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ جب تک چہرے پر کپڑا تھا حقیقت کا پتہ نہیں تھا، کپڑے کا ہٹا تھا، نور ظاہر ہو گیا. یعنی یہودیوں نے بتا دیا جو نور ہوتا ہے اس کی خدمت کرنا، اس کی کفالت کرنا فخر کا مقام ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. یعنی فخر کا مقام ہے کہ ہم اس کی تربیت کریں گے کیونکہ نوری ہے. مگر افسوس یہی ہے کہ وہاں یہودیوں نے پہچان لیا کہ جو خدمت کے لیے آتا ہے، جو عصمت کے کام کرنے آتا ہے، یعنی کہ جو پیغمبر اگر کسی کی ذمہ داری لیتا ہے، کفالت دیتا تو کس کی لیتا ہے؟ معصوم کی. یعنی وہاں نظر آ گیا نور، تو وہاں کپڑا ہٹنے کے بعد یہودیوں کو وہاں نور نظر آ گیا، مگر مسلمانوں کو نبی کا نور نظر نہیں آیا ہے. تو خیر یہ تاریخ قرآن کہتا ہے کہ جب وہاں پیش کیا گیا. اب جب انہوں نے کہا کہ ہم پرورش کریں گے، ہم کفالت کریں گے. ایک ماں کا دل ہے، ماں نے آسان نہیں کہا. اب جو چھوڑ دیا، اب سوال کفالت کون کرے؟ اب سارے یہودی آپس میں لڑ رہے ہیں کہ ہم کفالت کریں گے، ہم کفالت کریں گے، سب لڑ رہے ہیں آپس میں. جناب زکریا نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا سب میرے ساتھ چلو، اپنے اپنے قلم لو. لوہے کے قلم تھے، بہرحال توریت لکھی جا رہی تھی تو سارے لکھتے تھے اس وقت. تو جتنے یہودی 12 تاریخ مل کے 400 تقریباً یہودی تھے جو باقاعدہ پڑھے لکھے تھے، سب آپ کے شاگرد تھے، لیکن اس معاملے کا نہیں ہم کفالت کریں گے. جناب زکریا نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا میرے ساتھ چلو دریا کی طرف، اپنے اپنے قلم لے کر، اور جس کا قلم دریا کی سطح پر بلند ہو جائے وہ اس معصومہ کی کفالت کرے گا. لہذا سب پہنچے دریا کے پاس، سب نے اپنے اپنے قلم ڈال دیے، جا دریا کے حوالے کر دیے.
سب کے قلم غرق ہو گئے اور جناب زکریا کا قلم جو ہے وہ سطح آپ پر بلند رہا. یعنی ظاہر جناب زکریا کے حق میں آپ کی کفالت آ گئی, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا, اس لیے کہ بات یہی رکھی گئی. اب کفالت شروع ہوتی ہے. جب کفالت ہوئی, کون کر رہا ہے کفالت؟ اس لیے کہ ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے, واقعا بچے یوں نہیں تربیت کی جاتے. بچوں کا طریقہ دیکھیں, کفالت جناب زکریا کر رہے ہیں, ماں نہیں کر رہی ہے, جناب زکریا, یعنی کفیل کوئی بھی ہو, چاہے ماں ہو یا باپ ہو یا کوئی بھی, کیسے ہوتا ہے. جناب مریم کو کفالت میں لے لیا گیا, آپ کی تربیت ہو رہی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جناب زکریا جب جناب مریم کو وہاں چھوڑ جاتے تھے تو باہر سے تالا لگا جاتے تھے. یہ ذرا قرآن کے الفاظ ہیں, یعنی کیا ہے, تالا لگا دیتے تھے اور چلے جاتے تھے, بہرحال وقت لگتا تھا. جب واپس آتے تھے, آج کوئی ہے جو تالا لگا دے اپنے بچوں کو بند کرنے کے بعد؟ یعنی یہی کہا جائے گا کہ بچے اچھے نہیں ہیں اس لیے ماں باپ تالا لگا کر چلے جاتے. لیکن وہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جناب مریم اندر رہتی تھی اور جناب زکریا تالا لگا کے چلے جاتے تھے. جب آتے تھے شام میں یا اگلے دن, کیونکہ جاتے تھے تو دو دن بھی لگ جاتے تھے, لیکن جب بھی آتے تھے تو ایک مرتبہ کیا دیکھتے تھے کہ جناب مریم کے پاس کھانے کی ساری چیزیں موجود ہیں. یعنی گویا دوپہر کا کھانا بھی آیا ہے, صبح کا کھانا بھی آیا ہے, رات کا کھانا بھی آتا ہے. جب یہ منزلیں دیکھتے تھے, آ کے پوچھتے تھے جناب مریم سے, یہ کہاں سے آیا؟ سوال یہ کرتے تھے کہاں سے آیا. تو جناب مریم ظاہر ہے کہ معصومہ, اور سوال کرنے والا بھی کون ہے؟ پیغمبر ہیں. پیغمبر ہیں, معلوم ہے. کیا معلوم نہیں ہے جناب زکریا کو کہاں سے آیا؟ جناب زکریا سوال کیوں کر رہے ہیں جب آپ پیغمبر ہیں, آپ نبی ہیں؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ کہاں سے کھانا آیا ہوگا؟ لیکن جناب مریم سے پوچھ رہے ہیں کہاں سے آیا. جناب مریم یہ کہتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ رازق ہے, وہ بغیر حساب دینے والا, عطا کرنے والا ہے. یعنی بتا دیا کہ میرے پاس جو رزق آیا ہے یہ اللہ نے عطا کیا ہے. اے پیغمبر, آپ نے کیوں سوال کیا وہ بھی معصومہ سے؟ آپ تو پیغمبر ہیں, آپ تو سب کچھ جانتے ہیں. پیغمبر شاید بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں, یہ بھی معصومہ ہے, مجھے بھی اپنے اوپر یہ معلوم ہے کہ میرے خدا نے بھیجا ہے, اور یہ بھی معصومہ ہے, اس کے اوپر بھی یقین ہے. لیکن کفیل کے اوپر, چاہے ماں ہو یا باپ ہو, جو بھی تربیت کر رہا ہے اس کے اوپر واجب ہے جب اولاد کی تربیت کرو اور اس کے پاس کوئی نئی چیز دیکھو تو اس سے سوال کرو آئی کہاں سے. یعنی یہ جناب زکریا نے تربیت کا طریقہ بتایا ہے کہ جب اولاد کے پاس کوئی چیز دیکھو جو آپ نے نہ دی ہو تو آپ سوال کریں. تربیت کا طریقہ یہ ہے, اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے زان گرامی, اس لیے کہ تربیت کیوں ہی نہیں ہوتی آنکھیں بند کر کے, اور اس کا اثر ہوتا ہے. بہرحال ایک ماں کا مسئلہ, ماں کی بات آ رہی ہے. ایک مثال سے میں آگے ذرا نوجوانوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں, ان کے لیے کہ جنہوں نے ابھی تک شادیاں نہیں کی, خاص طور پر وہ سنیں. ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد. اس لیے کہ تاخیر کرنا شادی میں عقل مندی نہیں ہے. کبھی یہ سوچتے ہو کہ جی جتنی تاخیر ہوگی اتنی کامیاب ہوں گے. جتنی تاخیر ہوگی کامیابی نہیں ہے, جتنا وقت پر کام ہوتا وہ کامیاب ہوتا ہے. تو بہرحال جب زوجہ تلاش کریں تو بہرحال سوچ سمجھ کے تلاش کریں. ماں کیسی ہونی چاہیے, سوال یہ ہے. ایک نوجوان تھا, ایک لڑکی نے شرط یہ لگائی کہ میں شادی اس نوجوان سے کروں گی کہ جو مجھے باقاعدہ اسلام کے حجاب میں رکھ سکے, جو باقاعدہ مجھے حجاب میں رکھ سکے. یہ شرط نوجوانوں خاص طور پہ سنیں. ایک نوجوان آیا, اس نے کہا کہ میں منظور کرتا ہوں کہ تمہیں پردے میں رکھوں گا, حجاب میں رکھوں گا, اور اس نے باقاعدہ حجاب میں رکھا. اب ظاہر ہے کچھ زمانہ گزرا, اس کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہو جاتی ہے. پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا, یہاں تک کہ وہ بہرحال جو بھی کام کرتا تھا, دکان کرتا تھا, جو بھی کرتا تھا, کہنے لگا دیکھیے اب دکان سے آنا ذرا مجھے مشکل ہوتا ہے, آپ ایک کام کیا کریں, ہمیں کھانا دکان ہی پر پہنچا دیا کریں. اب تک یہ بیوی جو ہے زوجہ کہاں رہتی تھی؟ گھر میں رہتی تھی. اثر دیکھیے گا ماں کا, یہ گھر میں رہا کرتی تھی. اب اس نے کہا کہ اب آپ ایک کام کیے کہ آج سے کھانا, اب ہمیں وقت نہیں ملتا, آپ کھانا پہنچا دیا کیجیے دکان پر. اب یہ بیچاری کیا ہے, روزانہ اس کی ڈیوٹی ہو گئی کہ جب تک وہ کھانا نہ کھائے دکان پہ کھڑی رہے, گراہک آئے, سب کی نظریں اس پر, ظاہر ہے پڑھنا ہے جب کوئی کھڑا ہے. اب یہ یہاں تک کہ سال گزرے اور ایک دوسرا بیٹا پیدا ہو گیا. اس کے یہاں کاروبار بڑھتا رہا. ایک دن کہنے لگا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں
کہ جب آ ہی جاتی ہو تو میں بھی تھک جاتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ دکان پر بیٹھ جائیں، آپ یہ کام کریں۔ تو اب ظاہر ہے کہ دکان پر بیٹھ کر جو ہے وہ کام اس نے اپنا شروع کیا، تو جس انداز سے کام کرنا ہو تو کرے۔ اب آنے والا آتا ہے، سامان لیتا، سب کچھ کرتا، بہرحال ان کی بات نہیں ہے جو مجبوریوں کو کہیں لے کر بیٹھ جائیں، بات آزادی کی۔ اب یہاں پر یہ روزانہ دکان پر بیٹھتی ہے۔ ایک زمانہ گزرا، تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ ایک وقت یہ کہنے لگا، جب زمانہ گزر گیا، کچھ کہنے لگے کہ تم نے یہ بات کہی تھی کہ میں شادی اس سے کروں گی جو مجھے باقاعدہ اسلامی حجاب میں رکھ سکے، پردے میں رکھ سکے۔ کہاں کی تھی؟ کہ دیکھو جب میں نے تمہیں حجاب میں رکھا کیا جب فرق پڑا، اور اب اگر تم بے حجاب ہو تو اب کیا فرق پڑا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگا اچھا، زوجہ کہنے لگی کیا یہی دیکھنا چاہتے ہو کہ کیا فرق پڑا؟ کہاں یہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کمرے میں چلے جائیں، حجرے میں چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، ماں اگر ماں ٹھیک ہے تو اولاد ٹھیک ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی زوجہ تلاش کریں، بیٹی بہو تلاش کریں، جب بھی ماں کو لے کر آئیں تو ماں کی حیثیت سے تلاش کریں۔ اب یہ کہتا کہ ذرا دکھاؤ کیا بات ہے۔ اس سے ایک مرتبہ کہا جاؤ حجرے میں، یہ حجرے میں گیا، بیٹا آیا بڑا، یہ صحن میں بیٹھنا رونا شروع کر دیا۔ بیٹے نے آگے پوچھا کیا ہوا والدہ گرامی؟ کہا تمہارے شوہر، تمہارے باپ نے ہمیں جو ہے وہ ضرب کیا ہے، یعنی مارا ہے، ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ بیٹے سے اگر ماں کہے تو اثر تو ہوتا نا، لیکن کہاں ہوتا یہ دیکھنا ہے۔ فوری طور پر بیٹا کہنے لگا والدہ گرامی اگر آج ڈانٹ بھی دیا تو پیار بھی تو آپ ہی سے کرتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کو عزت بھی دیتے ہیں، آپ کو پیار بھی تو کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آج ایسا بھی ہو۔ یہ بیٹا چلا جاتا ہے۔ دوسرا بیٹا آتا ہے، یہ پھر صحن میں وہی کام ہے۔ بیٹے نے آ کے پوچھا کہ والدہ گرامی کیوں رو رہی ہیں، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہ تمہارے باپ نے ہمیں ضرب کیا، باپ نے تو ہمارے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں۔ کہہ رہا اچھا، ان کی اب اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ڈانٹیں گے، آپ کو ماریں گے؟ ہم دیکھیں گے، ہم پوچھیں گے باپ سے۔ دو بیٹے، تیسرا بیٹا آیا، یہ اپنی پوزیشن میں وہی حالت میں، پھر اس نے پوچھا بیٹے نے، تیسرے نے، کہ کیا ہوا والدہ گرامی؟ اس نے وہی بات نقل کی کہ یہ ہوا وہ ہوا۔ اس نے کہا اچھا، ایک مرتبہ کہنے لگا ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ کو مارا ہے، ڈنڈا اٹھایا اور چلنا شروع کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ کو مارا ہے۔ بس جیسے اس نے کہا ڈنڈا اٹھانے کے بعد کہا ہم دیکھتے ہیں، فوری طور پر اس ماں نے کہا اپنے شوہر کو آواز دی باہر آ جاؤ۔ اب جو باہر آئے کہ کیا کہنا چاہتی کہ دیکھ لیا جو اسلام پر عمل کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور جو اسلام سے ہٹ کے چلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ کہ جب میں گھر کے اندر پردے میں تھی تو میری آبرو محفوظ تھی، پردے کے اندر تھی تو یہ بیٹا پیدا ہوا تھا، جیسے میری آبرو محفوظ تھی پردے کے ساتھ، ویسے ہی جب اس کو معلوم ہوا تو تمہاری آبرو کو محفوظ کیا، تمہیں کچھ نہیں کہا، یعنی آبرو کو تمہاری محفوظ کیا ہے۔ اور جب دوسرا بیٹا اس حالت میں پیدا ہوا تھا کہ جہاں آدھا پردہ تھا آدھا پردہ نہیں تھا، تو جب اس کو میں نے بتایا تو تمہاری آدھی عزت کو رکھا، آدھی کو پامال کیا ہے۔ لیکن تیسرا بیٹا اس پوزیشن میں پیدا ہوا تھا جب میں پردہ ہو چکی تھی، تو اب جو تیسرا بیٹا اس پوزیشن میں آیا ہے جہاں عزتیں یعنی اس طرح سے ہو، تو آج تمہاری عزت کر اتار کے بتا دیا جہاں اسلام کا احترام نہیں ہوتا وہاں اولاد احترام نہیں کیا کرتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ یہ ہے ماں۔ تو ماں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ ماں کو لے کر آئیں، جب بھی رشتہ لے کر جائیں تو ماں تلاش کریں، بچوں کی نسل کی ماں، بہو تلاش نہ کریں۔ جب بہو تلاش کی جاتی ہے تو خوبیاں بہو میں دیکھی جاتی ہیں، اور جب ماں تلاش کی جاتی ہے نسل کے لیے تو پھر یہ غلط والی بات نہیں ہے کہ ماں تلاش کرنا، یہ تو مولا کائنات نے بتایا کہ ماں تلاش کرو۔ مولا کائنات نے بتایا کہ کسے تلاش کرنا، ماں کو تلاش کرنا، اور یہ ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں بتایا، ورنہ مولا کائنات کو سب کچھ معلوم ہے کون بہادر ہے کون بہادر نہیں ہے، لیکن ہمیں بتا دیا کہ ماں تلاش کرو۔ اور جب ماں تلاش کری تو کیسی آئی ہے، یہ تو ہم نے چھٹے امام کے حوالے سے بیان کیا کہ ماں ہی تو کیسی آئی ہے
ایسی ماں. آپ دیکھیے کہ جب امام نے تلاش کیا ہے اور جب جناب عقیل نے بتایا تو کیسی ماں بتایا؟ جناب ام البنین جیسی ماں بتایا. اور ایسی ماں بتایا ام البنین کہ جب بچے پیدا ہوئے تو کیسے بچے ہوئے ہیں؟ ایسے بچے ہوئے کہ کائنات کی شہزادی اپنا بیٹا کہہ رہی ہے. یہ ہے ماں کا اثر. اگر ماں ایسی ہوتی ہے تو بچے ایسے ہوا کرتے ہیں. تو خیر ہوا کیا؟ جناب حنانہ نے نظر کو پورا کیا. جناب مریم تربیت پاتی رہی. جب جناب مریم نے تربیت پائی اس انداز سے، اب یہ پھر جملہ آپ کے ہمارے لیے سب کے لیے ہے. تو جناب مریم کے حالات کو دیکھنے کے بعد جناب زکریا کے دل میں بھی ایک منت آ گئی. یعنی جناب زکریا کو نے جب جناب مریم کو دیکھا کہ ایک معصومہ بیوی ہے اور اس طریقے سے تربیت پائی ہے، تو آپ کے یہاں بھی یعنی آپ جو ہیں خالو ہے گویا، آپ کے یہاں بھی اولاد نہیں تھی. تو یہاں جناب زکریا کے دل میں کیا آیا؟ رشک، حسد نہیں کہ یعنی مریم ایسی ہے. دیکھیں حسد اور رشک میں یہی فرق ہوتا ہے. حسد کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کو تباہ کرنا. رشک حسد ہوتا ہے سامنے والے کو برباد کرنا. اس کے دولت ہے تو کیوں، اس کے خزانہ ہے تو کیوں، اس کے اولاد اچھی ہے تو کیوں، اس کا خاندان ہے تو ایسا کیوں. یہ ہے حسد. اور ایک ہوتا ہے رشک. رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا یہ ہے مجھے بھی ایسا بننے کی کوشش کرنا چاہیے. اسلام نے اس رشک کی تعریف کی ہے. یعنی اگر ایک نمازی ہے تو اسے بے نمازی بنانے کے لیے نہیں کہ نمازی کیوں ہے، بلکہ رشک کرنا کہ ہمیں بھی ایسا بننا، اسے رشک کہتے ہیں. تو جناب زکریا کو رشک ہوا جناب مریم کو دیکھ کر کے. گویا اسے کہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی اولاد کو دیکھ کر سامنے والوں کو رشک ہونا چاہیے. حاسدوں کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ کیا کریں گے؟ رشک کریں گے. تو جناب زکریا نے رشک کی تو آپ نے دعا کی پروردگار عالم سے، آواز دی رب ہب لی من لدن کا ذریۃ طیبہ. اے پروردگار عالم تو مجھے بھی اولاد عطا فرما، لیکن کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں دعا کیا ہے، ذریۃ طیبہ، یعنی صالح نسل عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما. یعنی ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ اولاد مانگو. اولاد مانگنے کی بات نہیں ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اولاد مانگو صالح اولاد، اولاد مانگو پاک و پاکیزہ اولاد. جب اللہ کی بارگاہ میں جیسا طلب کیا جائے گا اللہ بھی ایسے ہی نظر عنایت فرمائے گا. لہذا وہ مانگے، یعنی کون سے؟ اولاد طیبہ، جو جناب زکریا نے کیا ہے؟ رشک کی بنیاد پر طلب کیا ہے. تو یار ایسی ماں ہونی چاہیے. تو کیسی ماں ہے؟ جناب حنانہ. جناب حنانہ نے کیسی بیٹی عطا کی ہے؟ جناب مریم جیسی. اور جناب مریم خود کیا ہے؟ پھر کیسی ماں بنی ہے؟ یعنی جب حنانہ جیسی بیوی ہوتی ہے تو مریم جیسی بیٹی آتی ہے. اور جب مریم جیسی بیٹی تربیت پاتی ہے جناب زکریا کی کفالت میں تو کس مقام پر پہنچتی ہے؟ یعنی اپنے وقت کے ایک پیغمبر کی ماں قرار پاتی ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ تربیتوں کا اثر ہے. تو لہذا ہمیں دو دعائیں ہمیں ملی ہیں. ایک نذر ہے جو جناب مریم کی والدہ جناب حنہ نے مانگی ہے، اور ایک دعا ہے جو جناب زکریا نے مانگی ہے. ہمیں یقیناً اس پر عمل کرتے ہوئے آگے اپنے آپ کو یعنی بڑھانا چاہیے، اپنے آپ کو آگے لے کے چل رہے ہیں. بڑا اثر ہوتا ہے عزیزان گرامی. ماں یوں ہی نہیں ہے. ماں کے مقام کو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ماں کس مقام پر ہوتی ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. عزیزان گرامی، ماں اس چیز کا نام ہے جو سب سے دیر سے ناراض ہوتی ہے. ماں کو کیا سمجھے گا انسان؟ ماں اس ذات کا نام ہے جو سب سے دیر میں ناراض ہوتی ہے. یعنی اگر آپ نے کوئی حرکت کر دی تو سب ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن ماں سب سے آخر میں ناراض ہوتی ہے اور سب سے پہلے راضی ہو جاتی ہے. کس کی صفت ہے یہ؟ یعنی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماں جو ہے مظہر صفات پروردگار، ماں مظہر صفات پروردگار، یہ صفت کس کی ہے؟ سب سے پہلے راضی ہونے والا کون ہے؟ آج تو شب جمعہ ہے، آج تو دعائے قبیل میں اگر آپ فقرات پڑھتے ہوں گے، یعنی کیا ہے؟ مولا کائنات نے پروردگار عالم کے لیے جملہ کہا ہے، یا سری الرضا، یا سری الرضا، اے سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والے. یہ کس کا ہے؟ یعنی اللہ کے لیے ہے.
لہذا اگر اللہ کی یہ صفت ہے تو کس کے اندر ہے؟ یہ بھی ماں کے اندر ہے۔ ماں اپنی اولاد سے جلدی سے ناراض نہیں ہوتی، اور ناراض بھی ہو جائے تو ماں سب سے جلدی کیا ہو جاتی ہے؟ راضی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ماں، بہرحال وقت نہیں ہے، ورنہ ماں کے سلسلے یعنی ماں اس مقام کا نام ہے کہ ماں یقینی بات ہے کہ سال ثواب ہے جس کے سلسلے کو اگر دیکھا جائے تو ماں بھی ہے، وہ بیٹی بھی ہے، وہ زوجہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی، کچھ مرنے والے تو مرتے ہی ہیں، لیکن کچھ موت ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تعزیت اور تسلیت اور ان کا پرسہ کس کو دیا جائے۔ ہر رشتہ یہی احساس کرتا ہے اپنے رشتے کے اعتبار سے، یقیناً اہل بیت علیہ السلام ہمارے غم کا مداوا۔ ہاں عزیزان گرامی، مرحومہ گئی، اپنے چاروں طرف رشتے چھوڑے۔ یقین جانیں کہ اگر یہ دل کو تسلی اگر ملتی ہے تو کربلا سے ملتی ہے۔ وہ کربلا کہ جہاں ایک بہن اور ایک بھائی کا رشتہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی، کون بہن ہے اور کون بھائی ہے؟ بہن کا احساس کیا ہو سکتا ہے؟ بہن کیا ہوتی ہے؟ بہن وہ ہوتی ہے کہ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے صحن خانہ میں بیٹھی ہوئی لیٹی تھی، آپ کے اوپر دھوپ آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام بہن اور بھائی کو عزیزان گرامی ذرا تصور کریں، جناب زینب کے اوپر دھوپ آ رہی تھی، جناب امام حسین کی نگاہ پڑی، آپ چادر کا سایہ کر کے آپ کھڑے ہو گئے کہ میری بہن جو ہے وہ دھوپ میں نہ رہے، سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ عزیزان گرامی، جیسے جناب زینب کی آنکھ کھلی ہے نا اور بھائی کو دیکھا ہے نا کہ میرا بھائی میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، جناب زینب نے اس وقت سے ایک دل میں تمنا کی تھی کبھی مجھے موقع ملے تو میں اپنے بھائی کے اوپر سایہ کروں، تاکہ میرے بھائی نے میرے اوپر سایہ کیا، یہ بہن بھائی ہوتے۔ یہ تمنا رہی کہ کبھی ایسا موقع ملے کہ میرا بھیا حسین، ایسا موقع مل جائے کہ میں اپنے بھائی کے اوپر سایہ کروں۔ عزیزو، ایسا موقع کبھی نہ ملا۔ ہاں، ایک دن ایسا آیا کہ جہاں پر امام حسین کا لاشا بے گور و کفن کربلا میں پڑا تھا، ارے لاش حسین پر ایک بہن آئی اور بہن نے کہا بھیا، ارے میری ایک تمنا تھی کبھی مجھے موقع ملے ارے بھیا کے اوپر سایہ کروں، مگر آئے بھیا حسین، ارے آج آپ کا لاشا ارے تپتی سرزمین پر، مگر آئے زینب ارے سر پہ چادر نہیں، ہاتھ بندھے ہوئے۔ جزاکم اللہ۔ یہ بہن اور بھائی ہے نا، عزیزان گرامی کس کس کو پرسہ دیں؟ عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں وہ منزل دیکھے کہ ایک لاشا پڑا ہوا ہے، ارے ان بیویوں میں ایک بیوی نے دیکھا ارے لاشا بے گور و کفن ارے تپتی دھوپ پر پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لاشے کے قریب آئی، آنے کے بعد کہتی اے میرے والی و وارث، اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں جب تک میں زندہ رہوں گی کبھی دھوپ میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ ہاں زانے گرامی، اس بی بی جناب رباب نے ارے ایسے ہی وعدے کو پورا کیا، جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہ بیٹھی۔ یہ ایک زوجہ ہے جو اپنے سردار سے، اپنے شوہر سے وفا کی امید اس طرح سے نبھاتی ہے۔ ہاں زانے گرامی، اور ایک ماں اور ایک باپ ہوتے نا، باپ کے دل سے پوچھیں، جس وقت کوئی باپ کسی سفر پر جاتا، امام حسین نے بھی کہا ہے نا، عزیز و مولا امام حسین نے اللہ سے دعا کی تھی پروردگار مجھے ایسی بیٹی دے دے جس کے بغیر حسین کو سکون نہ ملتا ہو۔ ہاں زانے گرامی، اللہ نے ایسی بیٹی بھی عطا کی جس کا نام سکینہ رکھا گیا۔ ارے یہی تو بیٹی تھی جو باپ کے سینے پہ سوئے بغیر جس بیٹی کو نیند نہ آتی تھی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لیجیے عزیزان گرامی، ہاں عزیزو، ایک بیٹی ہے، بیٹی کا اندازہ پوچھیں گے باپ سے، جن کے یہاں بیٹیاں ہیں نا، ذرا تصور کیجئے گا جب آپ کہیں جاتے ہیں نا تو سب سے آخر میں ارے بیٹیاں ہی
بیٹی آتی ہے نا جو باپ کو الوداع کرتی ہے. ارے کربلا میں بھی ارے حسین کی بیٹی نے باپ کو الوداع کیا تھا. جزاکم اللہ. لیجیے زانے گرامی منزل ہے ماں کے رتبے میں آ جائے. ماں بچوں سے پوچھے کہ ماں پر اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے نا بچوں پر کیا گزرتی ہے, کیسے بچوں پر گزرتی ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین ماں کی تکلیفیں بچے بھولا نہیں کرتے, ماں کی اذیتیں نہیں بھولا کرتے, ماں پر کیا گزرتی ہے. ایک مرتبہ امام حسن امام حسین اپنے گھر سے نکل رہے تھے کہ ایک مرتبہ گلی کی طرف کسی کو آتے ہوئے دیکھا. امام حسن امام حسین کو روک لیا. بھیا حسین ذرا رک جاؤ, ذرا رک جاؤ. کہ بھیا کیا بات ہے؟ کہ رک جاؤ ابھی باہر چلیں گے. امام حسین رک گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب چلنا چاہا تو امام حسین نے پوچھ لیا بھیا اتنا تو بتا دو کہ مجھے روکا کیوں تھا, کیوں باہر چلنا نہیں چاہتے تھے؟ امام حسن نے کہا بھیا حسین کہ تم برداشت کرو گے؟ کہ کون آ رہا تھا؟ کہ وہ شخص آ رہا تھا کہ جب مدینے میں یعنی مدینے میں سن 11 ہجری کا واقعہ کہ جب ہماری ماں کے اوپر ارے جب دروازہ گرایا گیا, ارے جب چلتا دروازہ گرا, ارے یہی شقی تھا ارے جو دروازے کو دھکا دے کر ارے یہ اندر داخل ہوا اور ہماری ماں پر ارے تازیانے مارے. اے بھیا حسین ارے جب بھی یہ شخص نظر آتا ہے ہمیں اپنی ماں یاد آ جاتی ہے. ہائے ماں کے اوپر جلتا دروازہ گرایا, ہماری ماں ارے یہ کہتی چلی گئی اے صبت علی المصائب سرن علیہ, مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے, اگر یہ دن پر پڑتے تو مثل تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. ہائے بھیا حسین, ہائے میرے بھیا, ہائے بھیا. السلام علی من جعلہ اللہ شفاء فی تربت السلام علی من الإجابة تحت قبته السلام على من دفنه أهل القرى